اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جو معجزات و کمالات و فضائل دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں جدا جدا موجود تھے، ان سب کی مثل بلکہ ان سے بھی بڑھ کر حضور انور ابی و امی کی ذات شریف میں جمع تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کچھ مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا اور آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کے علاوہ وہ جن چیزوں کے اسماء تھے ان کا بھی علم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو حدیث طبرانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور مومنین بھی سلام و درود بھیجتے ہیں، تو یہ شرف اکمل ہے، کیونکہ سجدہ تو ایک دفعہ ہو کر منقطع ہو گیا اور درود و سلام ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور سجدہ تو صرف فرشتوں سے ظہور میں آیا اور درود میں اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین سب شامل ہیں۔ بلکہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم دیا تھا کہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں پہ بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے سے بچایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے آپ کی امت کو عذاب استیصال سے محفوظ رکھا۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں محبوب کہ آپ ان میں ہوں تو اللہ ان کو عذاب دے، بلکہ کشتی نوح بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے ہی غرق ہونے سے بچی۔ ہود علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے ہوا بھیجی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باد صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد مغربی ہوا سے ہلاک ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھر سے اونٹنی نکالی اور آپ بہت فصیح تھے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ نے اطاعت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت میں کوئی انتہا نہیں تھی، کوئی آپ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابراہیم مقام خلیل پر فائز ہوئے، اسی واسطے خلیل اللہ انہیں کہتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ محبت عطا ہوا، اسی واسطے آپ کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بت خانے کے بت توڑے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے گرد اور اوپر جو 360 بت نصب تھے محض انہیں ایک لکڑی کے اشارے سے گرا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ بنایا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ ٹھنڈی ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو فارس کی آگ جو 1000 برس سے نہ بجھی تھی وہ بجھ گئی، اور شب معراج میں آپ کو راہ نار سے گزرے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو آگ میں ڈالے گئے اور سلامت رہے، جیسا کہ حضرت ابو مسلم خولانی اور زویب بن کلیب۔ حضرت اسماعیل آپ کو والد بزرگوار ذبح کرنے لگے تو آپ نے صبر کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو آپ نے صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو آپ نے بھیڑیے کو بلا کر پوچھا، بھیڑیا بولا میں نے یوسف کو نہیں کھایا، اور بھیڑیے نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا ہوئے اور صبر کیا، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کی دائمی مفارقت میں مبتلا ہوئے، آپ نے صبر کیا، اور اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی صاحبزادہ نہ تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا ہوا کہ کسی کو نہیں ہوا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو نصف حسن ملا تھا مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے اور قرآن نے 3 خوابوں کی تعبیر ذکر کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر رؤیا کی کثیر مثالیں احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور وطن کی جدائی میں مبتلا ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اہل، رشتہ داروں، دوستوں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ نے ہجرت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صابر تھے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے اور دیگر نے جو ظلم و ستم کیے اس میں آپ کے صبر کی کوئی مثال نہیں۔